الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور بالخصوص جامعہ دارالحدیث رحمانیہ کے شیخ الحدیث جناب مولانا افضل سردار صاحب اور معزز اراکین جمعیت اہل حدیث کراچی، عزیز طلبہ اور دیگر تمام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست کا موضوع آپ نے سن لیا ہے، معوذتین کی تفسیر۔ معوذتین کا لغوی معنی وہ دو صورتیں جو پناہ دینے والی ہیں، جن صورتوں کو پڑھ کر دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے، ہر شر سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ معوذتین، اس سے مراد قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں، اور یہ دو آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور رات کے وقت نازل ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام صبح صحابہ کرام کے پاس آئے، عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرى مثلہن قط، کہ آج رات کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، ان جیسی آیات کبھی دیکھے ہی نہیں گئی۔ اور یہ آیات سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کی آیات ہیں۔ ایک اور حدیث عقبہ بن عامر ہی کی روایت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تعوذ بمثلہن المتعوذون، پناہ پکڑنے والوں کے لیے اس سے بہتر کوئی آیات اور کوئی صورتیں نہیں ہیں پناہ پکڑنے کے لیے۔ جو بھی شر ان کو لاحق ہو، جادو ہو، سحر ہو، یا شیطانی وساوس کا غلبہ ہو، نظر بد ہو، حاسد کا حسد اور اس کا شر لاحق ہو چکا ہو، ان ساری تکالیف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اس سے بہتر کوئی آیات نہیں، اس سے بہتر کوئی صورتیں نہیں ہیں۔
اور عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بہن دبر کل صلاۃ، کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں یہ صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھا کروں، بلکہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ 3 بار پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر جاتے تو یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھا کرتے، اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اور ہلکا سا دھتکار کر جہاں تک ہاتھ پہنچتے وہاں تک اپنے بدن مبارک پر پھیرا کرتے تھے۔ یہ تو ان 2 صورتوں کی اہمیت ہے اختصار کے ساتھ، ویسے اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے ان صورتوں کی اہمیت بیان ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے تفسیر میرے ذمہ ڈال دی ہے اور تفسیر کافی طویل ہو سکتی، اس کے لیے کئی مجالس درکار ہیں۔ آج ہم کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکا بتوفیق بید اللہ تعالی۔ آپ نے سن لیا کہ ان 2 صورتوں کا موضوع جو ہے وہ استعاذہ ہے، پناہ طلب کرنا۔ پناہ طلب کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور جس ذات کی پناہ طلب کی جائے گی وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی۔ یہ تعوذ یا استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، اس کو تعوذ یا استعاذہ کہا جاتا ہے۔ یہ اہم ترین شعبہ توحید ہے، اہم ترین توحید کی اساس۔ صرف اللہ رب العزت ہی پناہ دینے پر قادر ہے، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ وہ مخلوق کی مقدور میں ہو، مخلوق کی طاقت میں ہو، تو اس معاملے میں مخلوق بھی پناہ دے سکتی۔ جیسے کوئی دشمن آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہو اور آپ کسی اپنے دوست سے کہیں مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، دروازہ کھول دو، اور وہ دروازہ کھول کے آپ کو پناہ دے دے، یہ پناہ دینا انسانی مقدور میں ہے، انسانی وسعت میں یہ پناہ ہے۔ تو جو مدد یا پناہ انسان کی مقدور میں ہے وہ دے سکتا ہے، اس سے طلب کی جا سکتی ہے، لیکن جو پناہ انسان کی مقدور سے باہر ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے، ان امور میں مخلوق کی پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہی عین توحید۔ چنانچہ قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، یہ آخری 2 صورتیں، اور امام الانبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے قل، آپ کہیے۔ حالانکہ نبوت کی 23 سالہ زندگی گزر چکی، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے کرتے کوئی الوہیت کی صفات حاصل کر لی۔ نہیں، پہلے بھی بندے تھے، آج بھی بندے، پہلے بھی اپنے پروردگار کی رحمت، اس کی مدد اور اس کی پناہ کی طرف لاچار تھے، آج بھی لاچار۔ قرآن ختم ہو رہا ہے اور آج بھی وہی التجا ہے، وہی لاچاری ہے، وہی بے بسی ہے۔ چنانچہ ان 2 صورتوں میں نبی علیہ السلام کو قل کہہ کر حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں اس ذات کی جو پناہ دینے پر قادر ہے۔ جب بھی پناہ کا لفظ آئے گا تو 3 چیزیں وہاں لازمی ہوں، 3 چیزیں وہاں لازمی ہوں۔ ایک، پناہ کے کلمات، جو دعا ہے، کس دعا کے ذریعے آپ نے پناہ طلب کرنی۔ دوسرا، کس چیز سے پناہ طلب کرنی، کیا تکلیف ہے، کیا مرض ہے، کیا مشکل ہے۔ اور تیسرا، کس کی پناہ طلب کرنی۔
یہ 3 ارکان ہوئے. طبعا چوتھی چیز مستعیذ ہے. مستعیذ پناہ طلب کرنے والا، مستعاذ بہی جس کی پناہ طلب کی جائے، مستعاذ منہ جس چیز سے پناہ طلب کی جائے، اور چوتھی چیز کلمۃ الاستعاذہ کہ آپ نے کیا پڑھ کر پناہ طلب کرنی. تو مستعیذ تو ہم سب ہیں پناہ طلب کرنے والے. ان 2 صورتوں میں مستعاذ بہی کون ہے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ وہ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی اس کی 4 صفات کو بیان کر کے. ایک صفت سورہ فلق میں ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی. فلق دن کے اجالے کو بولتے ہیں، دن کی روشنی کو، صبح کے نور کو فلق بولتے ہیں. اور دن کے اجالے کا رب مالک اللہ رب العزت. ہم آگے بتائیں گے کہ اس صفت کا یہاں کیوں ذکر کیا گیا. تو جو مستعاذ بہی جس کی پناہ طلب کرنی ہے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب الفلق ہے، صبح کی روشنی کا مالک ہے، دن کے نور کا مالک ہے، نور ہی نور ہے. اس کی دوسری صفت اور تیسری اور چوتھی صفت سورۃ الناس میں ہے. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں رب الناس کی، تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے خالق کی، مدبر کی، مشکل کشا اور حاجت روا کی، رب الناس. اور ملک الناس، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، اور تمام لوگوں کا معبود ہے. یہ 4 صفات ہو گئی، رب الفلق، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. ان 4 صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے، ان کا ذکر کریں گے، تو آپ کے ذہن میں جو معنی مستحضر ہوگا وہ یہ ہے، تبھی یہ کلمات نافع ہوں گے. رب الفلق وہی ہے اور کوئی نہیں، رب الناس وہی ہے اور کوئی نہیں، ملک الناس وہی ہے اور کوئی نہیں، الہ الناس وہی ہے اور کوئی نہیں. اور یہ حقیقت توحید ہے. حقیقت توحید جو ہے وہ نفی اور اثبات کے ساتھ، نفی اور اثبات کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی. ایک شخص اگر کہے کہ اللہ میرا رب ہے تو اس کی توحید ناقص ہے، جب تک یہ نہ کہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں. ایک شخص یہ کہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اس کی توحید ناقص ہے، جب تک یہ نہ کہے کہ اس کے سوا کوئی مالک نہیں. قرآن کہتا ہے ایک کھجور کی گٹھلی کا، بلکہ گٹھلی کے اوپر چھلکے کا، بلکہ گٹھلی کے اندر ایک باریک دھاگا تھا، اس کا بھی کوئی مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے. الہ الناس وہ لوگوں کا معبود ہے. ایک شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کی توحید کامل نہیں ہے، ناقص ہے. جب تک یہ نہ کہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود حق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ باطل ہیں، وہ نام ہیں جو خود رکھے گئے، اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں. تو یہ ہے جب آپ یہ کلمہ تحفظ شروع کریں گے تو ان صفات کو پڑھتے ہوئے اس عقیدے کا استحضار آپ کے ذہن میں ہو. اللہ رب الفلق ہے اور کوئی نہیں، رب الناس ہے اور کوئی نہیں، ملک الناس ہے اور کوئی نہیں، الہ الناس ہے اور کوئی نہیں. تاکہ توحید کامل ہو جائے، توحید کے تقاضے پورے ہو جائیں، نفی اور اثبات دونوں کے. کیونکہ عقیدہ توحید کے یہ 2 لازمی ارکان ہیں، رکن نفی اور رکن اثبات.
کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات. لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں، نہ کوئی زمین کے اندر ہے، نہ اوپر ہے، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی ڈھیری والا، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نبی، الا اللہ. یہ اس بات ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل. تو اللہ رب العزت کی ہی پناہ طلب کی جائے، جیسا کہ ان دو صورتوں نے یہ منہج واضح کر دی. نبی علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں جن میں اللہ رب العزت کی صفات کی پناہ کا ذکر. اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ کی عزت کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں. طلبہ یہاں تشریف فرما ہے، تھوڑی تکرار طلبہ کے ساتھ ہو جائے کہ اللہ کے کلمات کی پناہ مانگنے کا معنی اللہ کے کلمات اللہ کی صفت ہے. اگر کلمات مخلوق ہیں تو یہ مخلوق کی پناہ ہوگی. یہ جہمیہ کا، معتزلہ کا اور ہمارے اس ملک میں رہنے والے اشاعرہ ماتریدیہ کا قول باطل ہے. یہ کلام جو ہے مخلوق ہے، یہ کلام الرحمن نہیں. جہمیہ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، معتزلہ بھی سرے سے انکار کرتے ہیں، مگر اشاعرہ ماتریدیہ انکار نہیں کرتے، مگر کلام کی تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کے کلمات یہ کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں. یہ حروف، یہ الفاظ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہتا ہے وہ جبریل کے اندر ڈال دیتا ہے اور جبریل اس کے الفاظ بنا کر نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں. تو پھر یہ تحفظ کلمات اللہ کا، اعوذ بکلمات اللہ. پھر کلمات اللہ کے تحفظ کا معنی کیا ہوگا؟ تو پھر شرک ہوگا، تو مخلوق کی پناہ ہوگی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمات اللہ یہ بھی اللہ کی صفات ہیں. کلام الرحمن، کلام اللہ کی صفت ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ قرآن اور یہ کلمات اللہ کے کلام سے صادر ہو. ورنہ یہ انتہائی خلاف عقیدہ چیز ہوگی. کلمات اگر مخلوق ہیں تو مخلوق کی پناہ طلب کی جا رہی. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قولہ تعالی وهو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کا عزیز ہونا ثابت کیا، حکیم ہونا ثابت کیا اور جہمیہ کا رد کیا. آگے ایک جملہ کہا ہے اسی باب کے اندر، ومن حلف بعزت اللہ، اللہ کی عزت کی قسم کھانا. قسم تو اللہ ہی کی ہوگی نا. من حلف فلیحلف باللہ، جو قسم کھاتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے اور کسی کی نہیں. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. تو اللہ کی عزت کی قسم ثابت ہے کتاب و سنت سے. جہنم قیامت کے دن قط عزت اللہ کہے گی. صحیح بخاری میں یہ استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا، اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے، اور جہنم حل میں مزید، حل میں مزید، یا اللہ اور بھیج اور بھیج، ابھی جگہ باقی ہے. تو اللہ رب العزت اپنی رجل، اپنا پاؤں جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ کے پاؤں کی عظمت سے جہنم سکڑ جائے گی اور کہے گی وہ عزت کا قط، تیری عزت کی قسم، بس بس. تو اللہ کی عزت کی قسم مانا ہے عزت اللہ کی صفت ہے. امام بخاری نے رد کیا ہے معتزلہ کا. جہمیہ اللہ کو عزیز نہیں مانتے، معتزلہ عزیز مانتے، مگر کہتے ہیں کہ عزیز بلا عزت ہے. اس کا نام عزیز ہے لیکن معنی کوئی نہیں، یہ نام معنی سے خالی ہے. سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر. سمیع، بصیر، عزیز، حکیم، حی، قیوم، اس کے نام ہیں، حق ہے، مگر یہ سارے نام معنی اور صفات سے خالی.
تو عزیز اللہ کا نام ہے، عزت اس کی صفت ہے. اگر اللہ کی صفت عزت نہیں ہے تو پھر عزت کی قسم کیوں کھائی گئی؟ احادیث میں کئی احادیث امام بخاری نے پیش کی جن میں اللہ کی عزت کی قسم مذکور ہے. اور پھر ایک حدیث میں اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات کی جو کہ تامات ہیں اور کوئی نیک یا بد ان سے تجاوز نہیں کر سکتا. کوئی نیک ہو بد ہو اللہ کے کلمات سے تجاوز نہیں کر سکتا. یہ کون سے کلمات جن سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا؟ قرآن و حدیث کے منکرین تو بہت ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، منکر ہیں، مرتد ہیں، باغی ہیں، تجاوز تو کر رہے ہیں. لیکن یہ کلمات شرعی نہیں بلکہ کلمات قدری، تقدیر کے کلمات جو اللہ کے فیصلے ہیں. کس نے کب پیدا ہونا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کے کلمات لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یہ بھی کلمات اللہ ہے، یہ بھی کلام الرحمن ہے. ان کلمات سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا. جو پیدا ہونے کا وقت مقرر ہے اسی وقت پیدا ہوگا، جو موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت موت آئے گی. کوئی تجاوز نہیں کر سکتا. جو اناج کے دانے اللہ نے لکھے ہیں اتنے ہی کھانے ہیں، ایک دانے کا اضافہ ممکن نہیں. یہ کلمات اللہ جو ہیں یہ کلمات قدریہ، کلمات کونیہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے. تو یہ ہے پہلا رکن مستعاذ بہ، جس کی پناہ طلب کی جائے گی وہ اللہ کی ذات ہے. غیر اللہ کی پناہ لینا ان امور میں جن میں ان کو قدرت حاصل ہے یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ تمام امور میں اللہ کی پناہ طلب کی جائے. یہ عین توحید ہے اور نقطہ توحید. دوسری چیز جو ہے وہ ہے مستعاذ منہ، کہ کس کس چیز کی پناہ طلب کی جا رہی. دونوں صورتوں میں 5 امور ہیں، 5 شرور جن سے بچاؤ طلب کیا جا رہا ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے. چنانچہ ان میں سے 4 جو شرور ہیں وہ سورہ فلق میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت براہ راست شر اس کی طرف منسوب نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بشر لیس الیک، کہ شر تیری طرف منسوب نہیں ہے. اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں لفظ شر یا اس کے اشتقاق کی کوئی چیز نہیں، نہ اس کے افعال میں کوئی چیز شر ہے. ہم مخلوقات میں شر ہو سکتا ہے اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، مگر وہ شر عمومی طور پر شر نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. ایک چور اگر چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے لیے شر ہے یہ کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، لیکن بہت سو کے لیے خیر ہے، معاشرہ محفوظ ہو جائے گا. جس حاکم نے ہاتھ کاٹا اس نے اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا اور اللہ اس حاکم کو نوازے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حد اقیم فی الارض خیر لهم من ان یمطروا 40 صباحا، اللہ کی زمین میں ایک حد قائم کر دی جائے، کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی زانی کو سنسار کر دیا جائے، کسی شرابی کو کوڑے مار دیے جائیں، تو پوری زمین پر 40 سال کی رحمت کی بارش سے بہتر ہے.
40 سال رحمت کی بارش ہو، کتنا اناج پیدا ہوگا اور زمین کیا سونا اگلے گی، اللہ اس سے بڑھ کر اس حاکم کو نواز دے گا، تو خیر ہے یا نہیں؟ جس کا ہاتھ کٹا اس کے لیے شر ہے، مگر پروردگار کی یہ سارے فیصلے حکمت پر قائم ہیں، عدل پر قائم ہیں۔ کوئی زانی اگر سنسار ہوگا اس کے لیے شر ہے، مگر معاشرہ اس ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، ورنہ اگر وہ زندہ رہے گا لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہوں گی، اسے سنسار کر دیا جائے گا لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں وہ 3 طرح کی، کچھ تو ایسی ہیں جو سراسر شر ہیں جیسے شیطان ہے، کچھ ایسی ہیں جو سراسر خیر ہیں جیسے انبیاء، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی جنت، اور کچھ ایسی ہیں جن میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، جیسے اولاد ہے، نیک بھی ہوتی ہے اور بد بھی ہوتی ہے۔ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کا ناطقہ تنگ کر دیتی، اور والدین سوچتے ہیں کاش اسے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کے مار دیا ہوتا۔ اولاد شر بھی ہے خیر بھی، علم بھی نافع اور غیر نافع، اللہ کے پیغمبر کی تقسیم، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہیں دیتا۔ حالانکہ علم اس کی شان ہے، رفعت قدر ہے، مگر علم نافع بھی ہے اور غیر نافع بھی ہے، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو حجت ہے آپ کے حق میں، آپ نے اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا، اس کی حدود کو نافذ کیا، منہیات سے باز آ گئے، یہ قرآن آپ کے حق میں حجت ہوگا، ایسا حجت ہوگا کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا، ایسا حجت ہوگا کہ اس کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر آپ کو بخشوائیں گی، اس وقت تک سفارش کریں گی جب تک جنت میں پہنچانا دیں۔ سورہ ملک کے بارے میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، زہراوان ہے، قرآن کے 2 نور ہیں، جو ان کا زیادہ اہتمام کرے گا یہ 2 صورتیں ان کی سفارش کریں گی، اور اس وقت تک سفارش کرتی رہیں گی، تجادلان لڑتی رہیں گی، جھگڑتی رہیں گی جب تک بندے کو جنت میں پہنچانا دیں۔ ومن شر ما خلق، اے اللہ میں تیری مخلوقات جس میں کوئی شر ہے اس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، جو تو نے پیدا کیا، جو تیری مخلوقات ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ مطلق شر ہوا، ہر قسم کا شر، جو بھی مخلوق، جو بھی شے باعث شر ہو سکتی ہے، اس آیت کریمہ میں اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی۔ معنی شر عام ہے، مطلق ہے کہ ہر وہ مخلوق جس میں جو بھی شر کا پہلو ہو اس سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ ہر مخلوق کوئی بھی شر کا پہلو ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، پہلی آیت مستعاذ منہ ہو جس کا تعلق ہے کس کس چیز کی پناہ طلب کی جا رہی، اور دوسری ومن شر غاسق اذا وقب، اور یا اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں رات کے اندھیرے سے جب یہ پھیل جائے اور داخل ہو جائے، رات کے اندھیرے سے، من شر غاسق، غاسق غاسق ظلمت اللیل، رات کی تاریکی، اس کا ایک معنی ٹھنڈک بھی آتا ہے، حمیم و غساقہ، یہ جہنم کے 2 طبقے ہیں، ایک حمیم ہے، ایک زمہریر، جہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی، ایسی ٹھنڈک جو بندے کے لیے تباہ کن، اسے غساق کہا گیا، اسی سے غاسق یا غسق ماخوذ ہے۔ تو ٹھنڈک کے معنی میں بھی ہے
اور رات کی ظلمت اور تاریکی کے معنی میں بھی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو غسق اللیل سے مراد رات کی تاریکی، غساقہ سے مراد جہنم کا طبقہ زمہریر جہاں انتہائی ٹھنڈک ہوگی. اور دونوں معنی میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ رات کو تاریکی بھی ہوتی ہے اور رات جو ہے وہ دن کے مقابلے میں ٹھنڈی بھی ہوتی. یہ سورج کی روشنی، سورج کی گرمی، سورج کی حدت یہ حرارت پیدا کرتی ہے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو یہ حرارت جو ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے، ہلکی پڑ جاتی ہے، تو رات جو ہے وہ سورج کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈی ہوتی. ومن شر غاسق اذا وقب، اے اللہ میں رات کی تاریکی کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جب یہ اندھیرا چھا جائے، اندھیرا پھیل جائے. اصل میں اندھیرے کے بہت سے شرور ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا غابت الشمس انتشرت الشیاطین، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان کثرت سے زمین میں پھیل جاتے. فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اپنے بچوں کو گھر میں رکھا کرو، مویشیوں کو باندھ کے رکھا کرو، برتنوں کو ڈھانک کے رکھا کرو. کثرت سے شیاطین پھیل جاتے ہیں. یہ اندھیروں کا شر ہے جو بہت زیادہ مشاکل قائم کرنے والا ہے. کثرت سے شیاطین پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی گمراہی اور ان کے لیے شر پیدا کرنے کے مواقع قائم کرتے ہیں اور مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں. یہ رات کا ایک شر ہے، رات کا ایک فتنہ ہے. اور بہت سے شرور رات کو ظاہر ہوتے ہیں. چور ڈاکو رات ہی کو نکلتے ہیں. جادوگر رات کی تاریکی میں اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں. جادوگروں کو کیونکہ جو ان کے گرو ہیں انہیں اندھیرا پسند ہے، ظلمت پسند ہے، کفر کو ظلمت پسند ہے، اس لیے ان کے زیادہ تر عمل جو ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں. بلکہ رات کو بھی ویرانوں کے اندر، بلکہ قبرستانوں کے ویرانوں میں، بلکہ قبرستانوں میں بھی گڑھے کھود کر قبر جیسے اس کے اندر بیٹھ کر وہ اپنے جادو کا عمل کرتے ہیں. جادو کروانے والوں سے کالا بکرا طلب کرتے ہیں، وہ بھی کالا ہو، کیونکہ جن جنوں کے نام پر چڑھانا ہوتا ہے انہیں کالے بکرے پسند ہیں. یا کالا مرغا طلب کرتے ہیں. یہ کالے بکرے کو بطور صدقہ دینا، کالا مرغا بطور صدقہ دینا، اگر آپ سے کوئی طلب کرتا ہے سمجھو وہ جادوگر. اس میں شرک کا معنی موجود ہے. کالے رنگ کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی رات کا ایک شر ہے. کسی نے مسیلمہ کذاب سے پوچھا کیف یاتیک الوحی، تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس وحی کیسے آتی؟ کہتا فی ظلماء ہندس، جو وحی آتی ہے بڑے اندھیرے ہوتے ہیں، بڑی تاریکیاں ہوتی ہیں. یہی سوال اللہ کے پیغمبر سے ہوا کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ فرمایا کہ فی مثل ضوء النہار، جب وحی آتی ہے رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، چاروں طرف نور کا اجالا ہوتا ہے. حق جو ہے وہ نور ہے، باطل جو ہے وہ تاریکی. تو یہ رات کے اندھیروں کے شرور ہیں. یہ جادوگر رات کو اپنا عمل کرتے ہیں، چور ڈاکو رات کو چوریاں کرتے ہیں. پھر یہ فاحشہ عورتیں راتوں کو گھر سے نکلتی ہیں اور یہ زمین پر پھیل کر اللہ کے بندوں کو گمراہی میں دھکیلتی ہیں، معصیتوں میں دھکیلتی ہیں. پھر رات کو بلوں سے، بچھوؤں کا، سانپوں کا نکلنا، موذی جانوروں کا نکلنا، رات بھر ادھر ادھر پھرنا، یہ بھی رات کا شر ہے. تو من شر غاسق اذا وقب، اے اللہ میں رات کی تاریکی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب یہ تاریکی داخل ہو، تاریخی شروع ہوتے ہی بہت سے شرور، فتنے، معصیتیں، گناہ زمین پر پھیل جاتے ہیں. ان تمام چیزوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا. آپ غور کریں یہ آیت کریمہ کتنی عظیم الشان اور کتنے شرور سے بچانے والی، کتنے گناہوں سے بچانے والی ہے.
کتنی معصیتوں سے تحفظ دینے والی. اور اب یہ مناسبت بھی سمجھ آ رہی. اللہ تعالیٰ کی صفت رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الفلق کی جو اجالے کا رب ہے، دن کی روشنی کا رب ہے. یہ مناسبت اسی آیت سے ہے کہ رات ایک شر ہے، ایک فتنہ ہے، بہت سی مشاکل کھڑی ہوتی ہیں رات کے ظہور سے اور رات کے ظاہر ہونے سے. فتنہ ہے، باعث رحمت ہے کچھ لوگوں کے لیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اب کچھ لوگ ہیں رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پر سوار ہو جاتے ہیں، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں. اندھیرا ان کے لیے باعث خیر، باعث خیر ہے. جو اپنے کمرے میں تنہا ہے، کمرے میں تاریکی ہے، اور اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر اٹھتے ہیں تاکہ کوئی نہ دیکھے، اور یہ عمل اخلاص پر قائم ہو. یہ باعث برکت اور باعث خیر. جو رہبان اللیل ہیں، راتوں کے شاہ سوار، ان کے لیے یہ تاریکی باعث برکت. ورنہ اس تاریکی کی جلو میں بہت سی معصیتیں، بہت سے فتنے اور بہت سے شرور ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ میں رب الفلق ہوں، تم رات کے شرور سے نہ گھبراؤ، مجھ رب الفلق سے پناہ طلب کرو، میں تم کو نور دوں گا، تمہیں اجالا دوں گا، ان سارے جو خوف ہے ان کو دور کر دوں گا. یہ مناسبت کہ اس سورہ کا آغاز اللہ کی صفت سے کیوں ہوا. قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہہ دیجئے میں رب الفلق کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ رات ہے، رات کے مفاسد ہیں، رات کی معصیتیں ہیں، رات کے فتنے ہیں، رات کے حملے ہیں. اور بعض اوقات رات بڑی لمبی ہو جاتی ہے. کبھی اگر لائٹ نہ ہو، کسی کے حملے کا خطرہ ہو، رات کاٹتے نہیں کٹتی، تو پھر اس رب سے ناطا جوڑو جو روشنیوں کا مالک ہے، نور کا مالک، خود نور ہے وہ. اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ رب العزت ہے. حجابہ النور، اس کا تو حجاب بھی نور ہے، جو آگے اس کے پردہ ہے وہ بھی نور ہے. اس کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں رات کی تاریکی سے بچائے گا اور نور کی طرف منتقل کرے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف. اور تیسری شے جو مستعاذ منہ ہو، جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں. پھونکے مارنے والیاں، فی العقد گرہوں میں، اشارہ جادو کی طرف. نفاثات جمع کا صیغہ ہے اور مؤنث کا، جس کا بعض لوگوں نے ترجمہ پھونکے مارنے والیاں. وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر جادو ہوا تو جادو کا عمل لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا. چونکہ آیات کریمہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر جادو ہونے کے بعد نازل ہوئیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا،
اور آپ نے پڑھی 11 گرہ لگا کر آپ پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ معوذتین کی آیات بھی 11 ہیں. آپ ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا، دوسری آیت پر دوسری گرہ، حتیٰ کہ 11 کی 11 آیتوں پر 11 گرہ کھل گئی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کأنی نشدت من عقال، ایسا لگتا ہے مجھے رسی سے باندھ دیا گیا تھا، اب میں نے یہ آیتیں پڑھی تو ایسا لگتا ہے رسی کھول کر مجھے آزاد کر دیا گیا. یہ ان صورتوں کی عظمت. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نفاثات اشارہ ان عورتوں کی طرف ہے، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں کی طرف، جنہوں نے جادو کا عمل کیا اور پھونکے ماری. لیکن یہ معنی علماء نے قبول نہیں کیا. تانیث اس بنا پر یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے. ومن شر الانفس النفاثات یا الارواح النفاثات، ان نفوس کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جو پھونکے مارنے والے ہیں دھاگوں میں، گرہوں میں، عقد میں. یہ پھونکے مارنے کا عمل جادوگر کرتے ہیں، اپنے منتر پڑھتے ہیں جو کہ انتہائی خبیث ہوتے ہیں، اپنی زبانوں کے ساتھ جو انتہائی خبیث ہوتی ہیں، پھر پھونکے مارتے ہیں گرے باندھ کر. وہ پھونکے بھی انتہائی خبیث سانسوں کی ہوتی ہیں، اور جو کہ نفس ہے، نفس میں کچھ تھتکارنا، کچھ لعاب دہن خارج کرنا، وہ لعاب دہن بھی انتہائی خبیث ہوتا ہے. یہ کئی خباثتیں جمع ہوتی ہیں ان کے عمل سحر میں. شیطانی منتر پڑھنا یہ ایک خباثت ہے. جس زبان سے پڑھے جا رہے ہیں وہ انتہائی پلید اور خبیث زبانیں. پھر پھونکے مارنا، یہ سانسیں انتہائی خبیث، نجس اور ناپاک سانسیں. اور پھر ہلکا ہلکا تھتکارنا، یہ لعاب کے جو ذرے ہیں یا قطرات ہیں انتہائی خبیث ہیں. یہ کئی خباثتیں اکٹھی ہو کر، جمع ہو کر سحر کے عمل کی تکمیل ہوتی. یہ جادوگر جادو کرتے ہیں دراصل شیاطین کے استخدام کے ساتھ، جنوں کے استخدام کے ساتھ، جن کے منہج اور طبیعت میں شر ہوتا ہے. انہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف خطرناک عملیات کر کے انہیں اپنے تابع کرتے ہیں. جب عملیات کر رہے ہوتے ہیں یہ جادوگر لوگ، تو یہ جن اور شیاطین ان کا طرح طرح سے امتحان لیتے ہیں. اگر وہ ان کا کہا نہ مانے تو ان کو قتل کر دیتے ہیں، غلاستیں کھلاتے ہیں، پیشاب پلاتے ہیں، اور بعض اوقات نعوذ باللہ قرآن پاک لے کر آتے ہیں اس پر پیشاب کرو. انہیں سب کرنا پڑتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان اتنا خبیث ہے، اپنی کتاب مقدس پر پیشاب کر رہے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی اونچے درجے کا خبیث ہے، لہذا اس کے تابع ہونے میں کوئی حرج نہیں. مقصد تو بندوں کو گمراہ کرنا، مقصد ان کو حق سے دور کرنا، مقصد ان کو شرک اور بدعت کے جال میں پھنسانا. چنانچہ ان انسانوں کو اپنا گرو مان کر، خود ان کا چیلا بن کر پھر ان کے کام کرتے ہیں. اور یہ جو کام ہے سارا کا سارا جنوں کا استخدام سے، اس سے یہ سحر کا عمل پورا ہوتا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، بہت سی تفصیلات میں جائے بغیر جادو ایک مرض ہے، لاحق ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام پر بھی جادو ہوا کیونکہ نبی علیہ السلام بھی ایک بشر تھے. یہ ایک مرض ہے، اس کا علاج کتاب و سنت کے مطابق کرو اور کرواؤ، کرو اور کرواؤ. جس طرح عام امراض ہوتے ہیں، ملیریا ہے یا ٹی وی یا اور کوئی مرض ہے، یہ مرض ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتے، مسلسل ان کا علاج ہوتا ہے. اسی طرح سحر کا عمل جو ہے اس کے علاج میں وقت لگ سکتا ہے. ہمارے ہاں غلطی یہ ہے، اگر سحر ہو جائے تو ہم کسی ساحر کا قصد کرتے ہیں، کسی جادوگر کا قصد کرتے ہیں، اور سحر کو توڑواتے ہیں سحر کے ذریعے.
آپ طرح طرح کے اشتہار پڑھتے ہوں گے کہ فلاں جو صفر علم کی کاٹ کا ماہر ہے، اور فلاں کاٹتا بھی ہے پلٹتا بھی ہے۔ یہ کاٹنا پلٹنا جادوگر کا، یہ جادو ہر کفر ہے، جادو کفر، جادو سیکھنا سکھانا کرنا کروانا یہ سب کفر، یہ سب کفر۔ لہذا کسی پر اگر ایسا کوئی حملہ ہو جائے تو وہ کتاب و سنت کے ذریعے اپنا علاج دیکھے۔ آج ہم کوئی مرض ہو ہمیں شک گزرتا ہے، بلکہ بعض لوگ یقین کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ اثرات ہیں، یہ سحر کا اثر، جادو کا اثر، اور پھر ایسے شوقدہ بازوں اور دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، لٹتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے۔ ان کثیر من الاحبار والرهبان ليأخذون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں تمہارا مال بھی ناجائز کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے بھی دور کریں گے اور روکیں گے، بلکہ کفر کی وادی میں دھکیل دیں گے۔ لوگ ان کی ظاہری حرکتیں دیکھتے ہیں۔ مثلا آپ آئے ہمارے پاس، ہم منتر پڑھیں گے، اگر تالا کھل کر جھولی میں گر گیا تو مانا آپ پر اثر ہے، اور تالے کے کھلنے کا مانا اثر وہ زائل ہوگا۔ لوگ سمجھتے بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تالا کہاں سے آ گیا؟ کوئی پانی کا رنگ تبدیل کرتا ہے، کوئی جانور کا رنگ اپنے عمل سے تبدیل کرتا ہے، کوئی دھاگے ناپتا ہے اس کا بڑا چھوٹا ہونا، کوئی کپڑا ناپتا ہے بڑا چھوٹا ہونا، کوئی نام پوچھتا ہے دم کرتے ہو اپنا نام بتاؤ، اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ سمجھو یہ سارے جادوگر دین رقیہ اور دم میں ایسے کسی تکلف کو نہیں جانتے۔ کوئی آپ کو ایک سفوف دے گا، اس کو پانی میں ڈالو، رنگ تبدیل ہو گیا تو سحر، نہیں تو پھر آپ محفوظ ہیں۔ سب جادو۔ اصل میں ان لوگوں کے اپنے شیاطین کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوڈ ورڈ ہوتے، کسی کا کوڈ تالا کھلنا ہے، کسی کا کوڈ رنگ کی تبدیلی، کسی کا کوڈ دھاگے کا چھوٹا ہونا، اپنی اپنی علامتیں طے ہیں، ان علامتوں کے ساتھ وہ علاج کرتے ہیں۔ سارے ساحر ہیں، سارے جادوگر۔ تو جادو کا حملہ تو ہو گیا، ایک تکلیف آ گئی، اس سے بڑی تکلیف سحر کو سحر سے باطل کروانا اور سحر کو توڑوانا سحر کے ذریعے۔ ساحروں کے پاس جا کر جادو کا حملہ ہوا، یہ انسان کی بدنی تکلیف ہے۔ اس جادو کے حملے کو لے کر کسی ساحر کے پاس جانا بدن کی تکلیف بھی ہے اور دین کی تکلیف بھی ہے، سب کچھ گیا۔ انسان کا دین اس کا صفایا ہو گیا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے فتنوں کا دور آئے گا، انسان صبح کو مومن ہے شام کو کافر بن چکے، شام کو مومن ہے صبح کافر بن چکے۔ ایسا دور آئے گا اور یہ دور موجود ہے۔ ان جادوگروں کے پاس جا کر حقیقت میں آپ وادی کفر میں داخل ہوتے ہیں۔ صبر کریں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے 60 دن صبر کیا یا نہیں کیا؟ 60 دن، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم۔ ہم بھی صبر کریں، جو شرعی جو ہے وہ دم ہے، شرعی اذکار ہیں، اوراد ہیں، ان پر اکتفا کریں، کسی ایسے عالم سے رجوع کریں جو واقعتاً سلفی ہو، اہل الحدیث ہو، اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے اس مرض کا علاج کرے، صحیح رقیہ کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ۔ اور چوتھا مستعاذ منہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ یا اللہ حاسد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مانا حسد بھی ایک شر ہے، حاسد بھی ایک فتنہ ہے۔ حسد کی 2 قسمیں ہیں یا 2 صورتیں یا 3 کہہ لیجیے، 3 قسمیں۔ ایک حسد یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی نعمت دیکھی اور آپ جل گئے، کڑ گئے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ ایک حسد۔
دوسری قسم یہ ہے آپ جل گئے کڑ گئے اور ساتھ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ نعمت سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے. کسی کے پاس صحت ہے، مال ہے، علم ہے، کوئی اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، آپ جل بھن گئے. ایک ہے جلنا کڑنا، یہ ایک مرتبہ. دوسرا یہ کہ آپ جلے بھی کڑے بھی اور ساتھ یہ تمنا بھی کی کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے. اور تیسری قسم حسد کی وہ مباح ہے، وہ روا ہے، جس کو غبطہ کہا جاتا ہے. کسی کو نعمت دیکھی تو آپ اس پر خوش تو ہیں مگر ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے. یہ ریس کرنا غبطہ، اس پر حسد کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن یہ حسد بمعنی غبطہ ہے، رشک کرنا. لیکن جو پہلی دو قسمیں یہ ناجائز ہے. اور ایسے حاسدین موجود ہیں، مانا پر کثرت کی صورتیں پڑھا کریں تاکہ آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں. حاسد ایک بدترین انسان جس کو در حقیقت اللہ کے فیصلوں پر اعتراض. آپ کو جو نعمت حاصل ہوئی اس کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس کا جلنا اور کڑنا کس پر ہے؟ آپ پر یا اللہ کے فیصلے پر؟ عطا تو اللہ کی ہے، دین تو اللہ کا ہے، اور آپ کی یہ ناراضگی، آپ کی یہ جلن اللہ کے فیصلے سے ناراضگی. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ نعمت اسے چھن جائے، معنی آپ اللہ کی تقدیر کی تبدیلی چاہتے ہیں. اللہ کی قضاء و قدر میں اس کے لیے نعمتیں لکھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر تبدیل ہو جائے، نعمتیں چھن جائیں، اس کی صحت ختم ہو جائے، بیماری آ جائے، اس کا علم بھول جائے، اس کا مال چھن جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے. آپ اللہ کی تقدیر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتیں کثرت سے پڑھی جائیں تاکہ حاسد کے حسد سے بچاؤ ممکن ہو. یہ سورہ فلق میں یہ چار چیزیں، ہر مخلوق میں جو شر ہے اس شر سے پناہ، رات کی تاریکی میں جو شر ہے اس شر سے پناہ، اور جو جادو کا عمل ہوتا ہے اس شر سے پناہ، اور چوتھا جو ہے وہ حاسد کے حسد کے شر سے پناہ طلب کرنا. اور پانچواں جو آخری مستعاذ منہ ہو یہ سورہ ناس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ہم نے شروع میں ان تینوں اللہ کی صفات کے معنی بیان کر دیے اور بتا دیا کہ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کن کن باتوں کا استحضار ہو. من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں الوسواس الخناس کے شر سے. الوسواس مراد شیطان ہے، وسوسے پیدا کرنے والا. وسواس مصدر بھی ہو سکتا ہے اور صفت کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ مصدر ہو تو اس کا مضاف محذوف ہے. من شر ذی الوسواس الخناس، وسوسہ یوسوس وسوسۃ وسواسا ذی الوسواس الخناس. اور اگر یہ صیغہ صفت کا ہے تو پھر کسی اضافت کی حذف کی ضرورت نہیں ہے. من شر الوسواس الخناس، وسواس کا معنی کثرت سے وسوسے پیدا کرنے والا. باب فعدل اس میں حروف کی تکرار ہوتی ہے. وسواس میں واو بھی 2 دفعہ اور سین بھی 2 دفعہ. یہ تکرار جو ہے اس ماخذ کے کثرت پر دلالت کرتی ہے. جیسے زلزلہ یزلزل زلزالا زلزلۃ، یہاں پر تکرار ہے حروف کی، اور زلزلہ جب جھٹکے آتے ہیں تو بار بار آتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں. تو اس زلزلہ میں یا وسواس میں کثرت مراد ہے، یعنی شیطان کثرت سے وسوسے پیدا کرنے والا ہے. اور الخناس ہے، خناس کا معنی مخفی یا خناس کا معنی سکڑ جانے والا. مخفی سے مراد ہے کہ اس کے حملے انتہائی خفیہ ہوتے ہیں، انتہائی پوشیدہ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى دمه، کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے.
اور انسانوں کے کانوں میں آ کر باتیں کرتا ہے اور انسانوں کے دلوں میں آ کر وساوس پیدا کرتا ہے. وسواس الخناس، یا پھر سکڑ جانے والا. شیطان کب سکڑتا ہے؟ جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. اللہ کے ذکر سے شیطان میں کمزوری آتی ہے اور سکڑنا آتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان العبد المؤمن ينذي شیطانه كما ينذي احدكم بعيره في السفر. کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے جیسے تم سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتے ہو. ایک مسافر وہ ہے اونٹ پر سوار ہوا، سفر شروع کر دیا، اب سفر جاری اور قائم ہے، دوڑا رہے حتیٰ کہ اونٹ دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے اور ماندہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بعض لوگ اس طرح شیطان کو تھکا دیتے ہیں اور ماندہ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ شیطان سکڑ جاتا ہے اور انسان کے حملوں کی تاب نہیں لا پاتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب ان کا شیطان پوری کوشش کر رہا ہے گمراہ کرنے کی، برگلانے کی، وساوس پیدا کرنے کی، مگر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی شیطان آڑے آتا ہے، جب بھی شیطان سامنے آتا ہے، تو یہ عبد مومن جو ہے، جو واقعی مرد ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ہر ذکر شیطان پر کوڑے کی طرح برستا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ بندہ پڑھتا ہے، ہر ذکر ایک کوڑا بن کر شیطان پہ برستا ہے. اب جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اس کا شیطان واقعی مار کھا کھا کے ماندہ ہو جائے گا اور سکڑ جائے گا. من شر الوسواس الخناس. یہ وساوس یہ شیطان کا عمل ہے. اور ہمارے لیے دین کی سماحت یہ ہے کہ ہمارے لیے انبیاء کی دعوت ہے، آیات بینات ہیں. یہ وساوس ان آیات بینات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق جوڑیں، ناطہ جوڑیں، تاکہ وحی الہی جو ہے اس کی قوت سے یہ وسواس جو ہیں یہ زائل ہو جائے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے کہا بعض اوقات ایسے وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ آسمان سے گر کر زمین میں آ پڑوں یہ آسان ہے، ان وساوس سے انہیں برداشت کرنا بڑا مشکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل امرہ الوسوسہ. اس اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک محدود رکھا. اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس یہ صورتیں موجود ہیں، آیات بینات موجود ہیں، توحید کے دلائل موجود ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے دلائل موجود ہیں. آپ ان کا سہارا لیجئے تاکہ ان آیات بینات کے ساتھ، ان ٹھوس دلائل کے ساتھ شیطان کے وساوس کا مقابلہ کیا جائے، شیطان کے ان اوہام کا مقابلہ کیا جائے. اور یقیناً یہ ان دلائل کے ساتھ، آیات بینات کے ساتھ عین ممکن ہے. جس بندے کا تعلق خالق کائنات کی وحی کے ساتھ ہوگا، وحی پر عمل کرنا، قرآن و حدیث کو حاصل کرنا، کتاب و سنت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا، یقیناً وہ بندہ خوش نصیب ہے جو شیطان کے وساوس سے اور ان اوہام سے بچا رہے گا اور محفوظ رہے گا. تمہارے پاس وساوس کے مقابلے میں ایک ایسا علاج موجود ہے جس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں، اور وہ علاج اللہ کے بندوں وحی الہی. اور خاص طور پر یہ دو صورتیں جو آخری صورتیں جو آپ نے سماعت فرمائی، یہ دونوں صورتیں ان میں ایسا تعوذ ہے، ایسی پناہ ہے خالق کائنات کی، ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر اندیشے سے، ہر وسوسے سے آپ بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر. اب ہماری زندگی میں عمل نہیں رہا. افضل سردار صاحب نے جو شروع میں اشارہ کیا، عمل نہیں رہا. عمل کا موقع ملتا ہے اسے بھی ٹال دیتے. کبھی کوئی کام کرنا پڑے استخارہ کر لو، استخارہ حضرت صاحب کریں گے.
وہ بहरूपिया बैठा है आपको लूटने के लिए, वो आपके इस्तिखारे कर रहे हैं। बाज़ वक़्त बंदा पाकिस्तान में बैठा है, इस्तिखारा करने वाला अमेरिका में बैठा और वहां बैठ कर आपका इस्तिखारा कर रहे हैं। बच्चा बीमार हो जाए, हजरत जी दम कर दीजिए, भाई खुद दम क्यों नहीं करते? ये बेअमली है, बेअमली है ये, और इसका इलाज ये है खुद अमल करो। सूरह फातिहा किसको नहीं आती? ये आखिरी 2 सूरतें किसको नहीं आती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सूरह फातिहा के बारे में, नेमत रुक़या, ये सबसे बेहतरीन दम है। अपने ऊपर दम कीजिए, अपने बीमार बेटे पर दम कीजिए। बीमार बेटा अगर बीमार है, उसकी तड़प आपके दिल में ज्यादा है या मौलवी साहब के दिल में? वो तो दम करेगा आपकी जेब को देखते हुए, लेकिन जिस इखलास के साथ, लगन के साथ, तड़प के साथ आप दम करेंगे, वो लगन मौलवी साहब के दिल में नहीं होगी। वो तो आपके माल के लुटेरा है वो। ये बेअमली की सूरतें हैं। दम फुला करेगा, इस्तिखारा फुला करेगा, और जनाब हर अमल हमने दूसरों पर डाल दी। खुद कीजिए। ये मुअव्विज़तैन, एक हथियार हमारे पास, एक असलहा हमारे पास, एक ताकत, एक कुव्वत, तमाम शरूर से बचाव का तहफ़्फ़ुज़, ये 2 सूरतें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दे। ये 2 अजीम सूरतें जो इनकी मानवियत है, जो इनके मज़ामीन है, जो अक़ीदा और मनहज इनमें बयान हुआ, अल्लाह हमें उनका आमिल बना दे। हमें ये तौफीक दे हम कसरत से इन सूरतों को पढ़ें। खास तौर पर जो मसनून मवाक़े हैं नमाज़ों के बाद रात को सोते हुए, बत्तौफ़ीक़ बिइज़्निल्लाहि तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।